ایمان اور کفر کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کیا ہے؟ اب کیا ایک بے نمازی کافر ہے؟ یہ حدیث میں جو آیا ایمان اور کفر کے درمیان فرق نماز کا ہے، تو کیا ایک بے نمازی کافر ہے؟ تو آؤ اس کے بارے میں آپ کو جو تفصیل بتلاؤں گا اس میں تینوں گناہ گار کی قسمیں آ جائیں گی، ٹھیک ہے؟ ایک بندے سے ہم کہتے ہیں یار تم نماز نہیں پڑھتے، وہ کہتا ہے حافظ جی یہ میری غلطی ہے، یہ میری سستی ہے جو میں نماز نہیں پڑھتا، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے مجھے یاد دہانی کرا دی، میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنی اس غلطی کو دور کروں، آئندہ میں نماز کی پابندی کروں گا۔ نماز اس میں بھی نہیں پڑھی، لیکن کیا ہے، یہ اپنی غلطی تسلیم کر رہا ہے۔ ایسا نماز نہ پڑھنے والا کافر نہیں ہوگا، وہ فاسق کہلائے گا، گناہ گار کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ وہ کافر ہے، وہ کافر نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بندہ، اس سے کہو کہ بھائی تم نماز نہیں پڑھتے، وہ کہتا ہے نماز میں کیا رکھا ہے، یہ تو ایسے ٹکرے مارنا ہے، یہ ایسے وقت ضائع کرنا ہے، ایسا بندہ کافر ہو جائے گا۔ نماز یہ بھی نہیں پڑھا، اور اس سے پوچھو بھائی تو نماز نہیں پڑھتا، وہ ندامت سے آنسو نہیں بہاتا، وہ احساس ندامت اکبار جرم نہیں کرتا، وہ کہتا جی میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، نماز میں کیا رکھا ہوا ہے۔ ایسا بندہ کافر ہو جائے گا، جیسے ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، وہ کافر ہو گیا، بس دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ ارکان اسلام میں سے جو بندہ بھی کسی کو بھی حقارت کی نظر سے دیکھے گا، فضول جانے گا، ایسا بندہ کافر ہو جائے گا۔ جو زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھتا ہے، حج کو تفریح سمجھتا ہے، ایسا بندہ کافر ہو جائے گا۔ نماز یہ بھی نہیں پڑھنا۔ لہذا جو نماز نہ پڑھ کر اس کے اوپر فخر محسوس کر رہا ہے، وہ جی میں بڑا چنگا کرنا وا جڑا نماز نہیں پڑھتا، نمازاں پڑھنا لے بڑے دیکھے نے، ایسا یہ ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کی غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ اس لیے خدا را ہمیں چاہیے کہ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں میں کس مقام پر کھڑا ہوں، اور یاد رکھو موت کا کوئی پتہ نہیں، اگر بغیر توبہ کی یہ موت آ گئی تو کیا انجام ہوگا۔ آؤ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اپنی غلطیوں سے سچی توبہ کر لو۔ آج بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہی کرو، وہ جائز ہیں، اور جن سے منع کر دیا اس سے باز آ جاؤ، وہ گناہ ہیں۔ گناہوں سے باز آ جاؤ، سچی توبہ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، احساس ندامت پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو ندامت کے آنسو بڑے پسند ہے، بندہ سچے دل سے توبہ کر لے۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے بندو جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، فرمایا میں تمہارے سارے ہی گناہ معاف کر دوں گا، تم سچے دل سے توبہ تو کر کے۔ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ بندے کو گناہوں سے اس طرح پاک فرما دیتا ہے جس طرح ابھی ماں کے پیٹ سے ہی پیدا ہوا ہے۔ تو لہٰذا ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں میں گناہ گاروں کی کون سی صف میں آ رہا ہوں۔ سب سے پہلی صف یہی ہے کہ غلطی ہو گئی ہے، ندامت کے آنسو بہاؤ، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، معافی مانگو،
اسی میں ہی بلائی ہے، دنیا اور آخرت کی بلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔